اچھا یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے. مثلا فرض کر لیں میں نے اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنایا کہ میں روزانہ مثال کے طور پر روزانہ 5 صفحے قرآن کریم کے پڑھوں گا، جو اسٹینڈرڈ پیجز ہیں قرآن کریم کے. تو مثلا میں نے سوچا کہ بھئی میں روزانہ 5 صفحے پڑھوں گا. اچھا ایک دن میں نے پڑھا سوچ سمجھ کے، ایک دن پڑھا سوچ سمجھ کے، پھر ایک دن میں نے بغیر سوچے سمجھے صرف اپنی ٹک کرنے کے لیے 5 صفحے تیزی سے پڑھ دیے. ٹھیک ہے، اب میرا نفس مجھ سے کہنے لگتا ہے کہ تیزی سے پڑھنے کا کیا فائدہ، اس دن مت پڑھو. پھر نہیں پڑھیں، پھر بھی پڑھیں، بریک مت دیں. یعنی مثلا اگر آپ کوئی ایک اچھا کام کر رہے ہیں، آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ہر روز زیارت عاشورہ اتنی توجہ سے پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں، بعض اوقات ایسا بالکل شروع کرتا ہے ختم کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جانے دو، پڑھو ضرور، اس کو بریک مت دو، پڑھتے رہو. ایک دن توفیق آئے گی توجہ سے پڑھو گے، ایک دن توفیق نہیں ہوگی نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں توجہ سے پڑھو گے، لیکن اس کو کنٹینیو کرنا ہے. کنٹینیو کرنے کے اپنے فضائل ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب مجھ سے کوئی کہے مولانا عبادات میں سے کوئی مستحب بتائیں. وہ ایک دفعہ میں پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، تو ایک بچی بہت اچھا حجاب میں آئی. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس سوسائٹی میں کوئی اتنا اچھا حجاب کرے گا. وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مولانا مجھے اپنے امام کے لیے اپنے اوپر کچھ محنت کرنی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے اس سے سب سے پہلے پوچھا یہ بتاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا، تم پورے دن میں کتنے منٹ مجھے دو گی کہ میں تمہیں بتاؤں؟ پہلے یہ مجھے بتاؤ نا کہ ٹائم کتنا ملے گا. تو اس نے تھوڑا سوچا اور اس نے کہا کہ مولانا میں پورے دن میں 20 منٹ کا وعدہ کرتا کہ میں 20 منٹ نکالوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو 20 منٹ کا نسخہ بتاتا ہوں کہ تمہیں 20 منٹ میں یہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو نا مجھ سے کہ مولانا میں آپ کو 5 منٹ دوں گا، کوئی نسخہ بتاؤ. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جو میں کہتا رہتا ہوں، میں کہوں گا ایک کام کرو، بلا ناغہ نماز غفیلہ. یہ نماز معجزے کرتی، یہ نماز معجزے کر دیتی ہے. صحیح، نماز غفیلہ پڑھو، نماز مغرب اور عشاء کے درمیان. ٹھیک ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً مغرب کی اذان کے 1 گھنٹے بعد. اگر آپ کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہو قضا میں پڑھ لو. آپ کہیں مغرب عشاء پڑھنے گئے، مولانا نے جماعت کرانی تھی اور انہوں نے غفیلہ کا ٹائم نہیں دیا، عشاء کے بعد پڑھ لو، قضا کر کے پڑھ لو. سونے سے پہلے قضا کر کے پڑھ لو، پڑھو ضرور. اچھا ایک بات بہت عجیب بتاؤں، بعد میں کوئی تنگ نہ کرے، یہ میں کنفرم بتا رہا ہوں، اوتھینٹک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے. آپ نافلہ نمازوں کو اگر آپ وضو سے ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. نافلہ نمازیں اگر آپ وضو سے ہیں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، قبلہ رخ کے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نافلہ نمازوں میں کہہ رہا ہوں، واجب میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک تو ہم کچھ کہتے ہیں، لوگ کچھ سنتے ہیں، پھر پتہ نہیں کسی کو کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، ایک اور مصیبت بن جاتی ہے. میں نے یہ کہا ہے نافلہ نمازیں اگر وضو سے ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی پوچھے کس مرجع تقلید کے تحت؟ سب کے تحت پڑھ سکتے ہیں نافلہ نماز. ٹھیک ہے، نماز غفیلہ کچھ نہیں ہو پاتا، چلتے پھرتے پڑھ لو. آپ لوگ اتنی ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھ لو، مس مت کرو نماز غفیلہ. صحیح ہے. اب وہ نماز غفیلہ کے اندر کچھ ذکر ہیں، کوئی کہے مجھے وہ ذکر یاد نہیں، کوئی بات نہیں، موبائل پہ دیکھ کے پڑھ لو، موبائل پہ دیکھ کے پڑھ لو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو ہمارے پاس ایک روایت ہے اس کی مدد سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل. ایک بہت عجیب روایت ہے. ایک شخص نے کہا کہ مولا کچھ اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہے. اس نے کہا مولانا میں کسی کام کو انجام دیتا ہوں مستحب، میرے اوپر اثر نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. اس سے قطع نظر جو میں پہلے کہہ چکا ہوں 100 مرتبہ استغفار روزانہ کرنی چاہیے، کاموں کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ امام نے فرمایا، امام نے تشبیہ کے طور پہ یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر 360 رگیں ہیں. ویسے تو رگیں وینز کو کہتے ہیں جو بلڈ لے کے جاتی ہیں، لیکن یہاں رگیں سے مراد میٹیریل نہیں ہے، اسپریچول ہے. امام نے فرمایا انسان کے وجود کے اندر 360 رگیں ہیں. تم جب کسی کام کو کنٹینیوسلی 360 ڈیز کرو گے تو تم پہ اس کا اثر پڑے. ثواب پہلے دن سے شروع ہوگا، 360 کے بعد شروع ہوگا. ثواب تو پہلے دن سے شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
لیکن اگر کسی عمل کا اثر چاہیے یہ ٹائم لگے گا. اگر آپ چاہتے ہیں نماز غفیلہ میں آپ کے کوئی ایسا اثر ہو کہ جو آپ دعا مانگیں وہ قبول بھی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم لگا دو. اس زندگی پڑی ہے، ابھی لگا لو، پھر آگے بہت فائدے ہوں گے اس نماز کے. یہ نماز بہت طاقتور نماز ہے. اتنی طاقتور نماز ہے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مولا چوتھے سرکار نے قاتل امام حسین کو بھی یہ نماز بتائی تھی کہ اگر یہ نماز پڑھ لی نا تو تمہارا وہ گناہ بھی بخش دیا جائے گا. جب وہ چلا گیا تو جو اطراف میں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا مولا یہ آپ نے قاتل کو کیوں بتا دیا، یہ آپ کے والد کا قاتل تھا. امام نے فرمایا جو اس نے جرم کیا ہے اس کے بعد پڑھ ہی نہیں پائے. تو نماز غفیلہ چیلنج بھی ہے پھر ایک کہ ہر کسی کے بس کا ہوگا بھی نہیں پھر کہ اس کو کنٹینیو کرے، تو آپ اس کو چیلنج لے لو. الحمدللہ رب العالمین آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے فرزند بتا رہے ہیں، تو اس کو آپ چیلنج کے طور پہ لے لو کہ میں نے نماز غفیلہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کا ارادہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. پھر آپ کچھ کرنا چاہیں گے، مشکلات کم ہوں گی پھر. صحیح ہے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی